آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کلام امام مبین، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اور وہ سبھی جانتے ہوں گے جی، کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز کو سبسکرائب کر لیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور علم کو پھیلانے کے لیے اسے ضرور شیئر کریں۔ بالکل، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ چلیں اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی دستاویز کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک پورے دور کی کہانی ہے۔ جی، کلام امام مبین۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کے فرامین کا مجموعہ ہے، اور اسے اکٹھا کرنے کی جو کہانی ہے وہ خود میں ایک تاریخی کھوج ہے۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، جس طرح اس ماخذ کا آغاز ایک پیغام سے ہوتا ہے نا، وہ ہمیں فوراً اس کے مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی خشک علمی تحقیق نہیں ہے، یہ ایک زندہ روایت ہے جسے پھیلانے کی نیت شروع سے ہی بہت واضح تھی۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو اسی خزانے کو کھولنے اور یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے اور اسے ہم تک پہنچانے میں کیا کیا مراحل آئے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کلام امام مبین آخر ہے کیا، اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بنیادی طور پر کلام امام مبین امام سلطان محمد شاہ کے ان گنت فرامین کا ایک مجموعہ ہے جسے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن فار انڈیا نے گجراتی زبان میں شائع کیا۔ اچھا، اور یہ 2 بڑی جلدوں پر مشتمل ہے۔ 2 جلد میں؟ یعنی اس میں کافی طویل عرصے کا احاطہ کیا گیا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پہلی جلد 1953 میں آئی تھی۔ جی، 1953 میں، اور اس میں 1 ستمبر 1885 سے لے کر 20 فروری 1910 تک کے فرامین شامل ہیں۔ یعنی تقریباً 25 سال۔ اور یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں، 388 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ دور تھا جب دنیا بہت تیزی سے بدل رہی تھی۔ بالکل، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ فرامین خلا میں نہیں دیے گئے۔ 1885 سے 1910 کا دور ہندوستان اور مشرقی افریقہ میں بڑی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا دور تھا۔ صحیح۔ تو ان فرامین میں آپ کو صرف روحانی رہنمائی نہیں، بلکہ اس وقت کی جماعتوں کو درپیش عملی مسائل، تعلیم کی اہمیت اور بدلتے وقت کے ساتھ چلنے کی تلقین بھی ملے گی۔ اور اس ایک جلد میں امام کے ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے تقریباً 160 دوروں کا احاطہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ بہت بڑا۔ ہر دورہ، ہر فرمان اس وقت کے مخصوص حالات کا آئینہ دار ہے۔ اور پھر دوسری جلد آئی جو 1960 میں شائع ہوئی۔ اس کا عنوان تھا کلام امام مبین، حصہ دوم، یا رہبری امام سلطان محمد شاہ۔ جی، اور یہ پہلی سے بھی بڑی تھی، تقریباً 494 صفحات کی۔ اس میں 1911 سے 1951 تک کے فرامین تھے۔ یعنی پہلی اور دوسری جنگ عظیم، ہندوستان کی تقسیم، یہ سب بڑے واقعات اس دورانیے میں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ دونوں جلدیں مل کر امام سلطان محمد شاہ کی امامت کے تقریباً 65 سالوں پر محیط رہنمائی کا ایک وسیع اور انمول ذخیرہ پیش کرتی ہیں۔ لیکن اصل کہانی یہ نہیں کہ یہ کب شائع ہوئیں۔ نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ ان کی اشاعت تک کا سفر کتنا پیچیدہ تھا۔ بالکل، اور ذرائع کے مطابق یہی اس کی تالیف کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس دور میں ان فرامین کو جمع کرنے کا کوئی باقاعدہ ادارہ جاتی نظام تھا ہی نہیں۔ جی، موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہم تک پہنچے کیسے؟ یہ بھکتوں کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ بھکت یعنی جماعت کے وہ مخصوص افراد؟ جی، جو فرامین کو نہ صرف زبانی یاد رکھتے تھے بلکہ بڑی عقیدت سے اپنی ذاتی ڈائریوں اور کتابوں میں لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ ان کا ایک ذاتی مشن تھا، ایک مقدس امانت سمجھ کر۔ بالکل، یہ کوئی سرکاری حکم نہیں تھا بلکہ عشق اور عقیدت پر مبنی ایک خدمت تھی۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑی پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور میں ہندوستان اور اس کے ارد گرد اسماعیلیوں کے 4 بالکل مختلف گروہ موجود تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ رہنمائی سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہوگی۔ یہ کون سے گروہ تھے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جو امام کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا گروہ تو ان اسماعیلیوں کا تھا جو نسل در نسل اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پر قائم تھے۔ ان کی روحانی فہم، آپ کہہ لیں، پختہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ تھا گجرات اور پنجاب کے گپتی اسماعیلیوں کا۔ گپتی
یعنی وہ لوگ جو ہندو معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو چھپا کر رکھتے تھے، ان کے لیے ظاہری طور پر ہندو روایات پر عمل کرنا ایک سماجی مجبوری تھی، جبکہ باطنی طور پر وہ اسماعیلی تھے۔ اچھا، یعنی ان کی سماجی اور روحانی حقیقتیں بالکل مختلف تھیں، اور باقی دو گروہ؟ تیسرا گروہ ان نئے افراد کا تھا جو امام سلطان محمد شاہ کے دور میں اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے ان کی سمجھ اور ضروریات پرانے اسماعیلیوں سے بہت مختلف تھیں۔ بالکل۔ اور چوتھا گروہ ان دور دراز علاقوں کی جماعتوں کا تھا جو ناصر خسرو کی روایت پر عمل پیرا تھیں، اور ان کا مرکز سے رابطہ بہت کم تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ایک عام پیروکار آج یہ کتاب پڑھ رہا ہے تو وہ شاید ایک ایسی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو جو دراصل کسی اور روحانی سطح یا بالکل مختلف سماجی پس منظر والے گروہ کے لیے تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج تھا جس کا سامنا بعد میں تالیف کرنے والوں کو کرنا پڑا۔ اچھا۔ امام جب غبطی جماعت سے بات کرتے تو ان کی مثالیں اور لہجہ ان کے سماجی پس منظر کے مطابق ہوتا۔ جب وہ نئے داخل ہونے والوں سے خطاب کرتے تو بنیادی عقائد پر زور دیتے، اور جب پختہ عقیدے والوں سے بات کرتے ہوں گے تو روحانیت کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہوں گے۔ بالکل۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب بھگتوں نے ان فرامین کو نقل کیا تو انہوں نے اس فرق کا خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے ہر فرمان کو برابر کی اہمیت کے ساتھ اپنی ڈائریوں میں لکھ لیا، اور جب ان ڈائریوں کو جمع کر کے کتابی شکل دینے کا مرحلہ آیا تو یہ مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا۔ گویا آپ کے پاس 4 مختلف دریاؤں کا پانی ہے، ہاں، اور آپ نے اسے ایک ہی ٹینک میں جمع کر لیا بغیر یہ بتائے کہ کون سا پانی کس چشمے سے آیا ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ اور اسی وجہ سے جب ان کتابوں کو شائع کیا گیا تو اس بات کی درجہ بندی نہیں کی گئی کہ کون سا فرمان کس گروہ کے لیے تھا، کس موقع پر دیا گیا، اور اس کا مخصوص سیاق و سباق کیا تھا۔ تو اگر اتنی پیچیدگیاں تھیں تو پھر اس بکھرے ہوئے خزانے کو ایک کتاب کی شکل میں لانے کی پہلی باقاعدہ کوشش کس نے اور کیسے کی؟ انفرادی کوششوں کے بعد جو پہلا بڑا نام سامنے آتا ہے وہ ہے ماسٹر ہاشم بوگا کا۔ وہ صرف ایک پبلشر نہیں تھے بلکہ جماعت کے اندر علم کو محفوظ رکھنے والے ایک ستون تھے۔ یعنی یہ کام ایک ذاتی مشن کے طور پر شروع ہوا۔ جی، اس سے پہلے کہ کوئی ادارہ اس کام کو سنبھالتا، یہ ایک طرح سے نچلی سطح پر تاریخ کو بچانے کی کوشش تھی۔ اور انہوں نے کیا شائع کیا؟ انہوں نے 1906 میں بحر رحمت کے نام سے کھوجکی رسم الخط میں فرامین کا ایک مجموعہ شائع کیا۔ کھوجکی میں؟ اچھا۔ جی، اس کتاب میں 1903 سے 1905 تک کے فرامین تھے اور اسے 1911 میں اپڈیٹ بھی کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کیونکہ پہلی بار یہ بکھرے ہوئے موتی ایک لڑی میں پروئے جا رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ان کے بعد کی لالجی بھائی دیوراج نے 1922 تک یہ کام جاری رکھا۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جماعت کے اندر اس علم کو محفوظ کرنے کی کتنی شدید خواہش تھی۔ یہ صرف چند افراد کا کام نہیں تھا بلکہ ایک تحریک بنتی جا رہی تھی۔ اور 1923 سے 1951 کے درمیان مختلف دیگر اداروں نے بھی کوششیں کی۔ یہ ایک طرح کا عبوری دور تھا، ہے نا؟ جی، جس نے آخرکار ایک بڑے اور منظم منصوبے کی بنیاد رکھی۔ اور وہ بڑا منصوبہ تھا اسماعیلیہ ایسوسی ایشن فار انڈیا کا کلام امام مبین کو شائع کرنے کا منصوبہ۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک شاندار ٹیم ورک کی مثال ہے۔ اس وقت کے صدر وارث غلام حسین، ٹھاور پیر اور اعزازی سیکرٹری وزیر AC رحمت اللہ کے تعاون سے ایسوسی ایشن نے ایک مستند متن تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور اس کے لیے ایک ماہرین کی ٹیم بنائی گئی؟ جی، ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ اور اس ٹیم نے کام کیسے کیا؟ کیا انہوں نے صرف پہلے سے شائع شدہ کتابوں کو اکٹھا کر لیا؟ نہیں، انہوں نے اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں کام کیا۔ اس ٹیم کو ملک بھر سے شائع شدہ اور غیر شائع شدہ تمام نسخے اکٹھے کرنے کا کام سونپا گیا۔ یعنی بھگتوں کی اصل ذاتی ڈائریاں اور مخطوطات بھی؟ بالکل۔ انہوں نے بھگتوں کی اصل ڈائریوں، پرانی کتابوں اور دیگر مخطوطات کو تلاش کیا اور جمع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی تحقیقی مہم تھی جس کا مقصد تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے اصل ماخذ تک پہنچا جائے۔ اور اسی ٹیم ورک کے نتیجے میں گجراتی زبان میں کلام امام مبین کی وہ 2 جلدیں شائع ہوئیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ جی، یہاں پر ذرائع ایک بہت اہم اور تنقیدی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس مجموعے کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تالیف کے وقت بھی ان تضادات کو پوری طرح دور نہیں کیا جا سکا۔ صحیح۔
کچھ خاص مجالس کے فرامین کو عام اجتماعات کے فرامین کے ساتھ ملا کر پیش کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت نازک لیکن اہم نکتہ ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ اس بحث کا مقصد کلام امام مبین کی صداقت یا اہمیت کو چیلنج کرنا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد صرف تاریخی عمل کو سمجھنا ہے۔ بالکل، مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ اشاعت کے وقت کون سے معیارات اپنائے گئے تھے اور کون سی حدود تھیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ خاص مواقع کی رہنمائی کو عمومی انداز میں پیش کر دیا گیا، جس سے اس کا اصل سیاق و سباق کسی حد تک اوجھل ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جوہر کو سیاق و سباق سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک خاص ہدایت جو ایک خاص گروہ کے لیے تھی اسے عام بنا کر سب کے سامنے پیش کر دیا جائے تو کیا اس کا جوہر اور اصل مطلب باقی رہتا ہے؟ یہ فلسفے کا ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ جب آپ سیاق و سباق ہٹا دیتے ہیں تو تشریح کے کئی نئے دروازے کھل جاتے ہیں، اور غلط فہمی کا امکان بھی رہتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن دوسری طرف ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ان شائع شدہ فرامین کا موازنہ آج بھی موجود بھگتوں کی اصل تحریروں سے کیا جاتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام کے رہنمائی کا اصل جوہر، بنیادی تصور اور اس کا روحانی پیغام مکمل طور پر برقرار ہے۔ یعنی تالیف کے عمل میں کچھ تاریخی خامیاں رہ جانے کے باوجود اصل روح محفوظ ہے؟ بالکل۔ یوں سمجھے کہ اگر ایک خوبصورت ہیرا کان سے نکالا جائے اور اس کی تراش خراش میں کچھ کمیاں رہ جائیں تب بھی وہ اپنی اصل قدر نہیں کھوتا۔ یہ جلدیں علم کا سمندر ہیں۔ ان میں موجود حکمت، روحانی سکون اور عملی زندگی گزارنے کے اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ اور طاقتور ہیں۔ تو یہ تالیف کے چیلنجز ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن وہ اس مجموعے کی روحانی قدر کو کم نہیں کرتے۔ ہرگز نہیں۔ اور شاید اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی قدر صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہی۔ جی۔ ذرائع کے مطابق دوسرے ممالک کی اسماعیلیہ ایسوسی ایشنز نے بھی اس کی منتخب حصوں کو نہ صرف گجراتی بلکہ اردو اور انگریزی میں بھی شائع کیا۔ جی ہاں، علم کا یہ پھیلاؤ ہی اس کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ محض ایک تاریخی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ رہنمائی کا سرچشمہ ہے جسے دنیا بھر کی جماعتوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اپنایا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام میں امام مبین، امام سلطان محمد شاہ کے فرامین کا ایک انمول مجموعہ ہے جو مختلف گروہوں کی سمجھ اور حالات کے مطابق دیا گیا تھا۔ جی، اور ہم نے اس کی تالیف کے انوکھے چیلنجز کو سمجھا جو اس وقت کے حالات کا نتیجہ تھے۔ ہم نے ان گمنام ہیروز یعنی بھگتوں اور ماسٹر ہاشم بوگا جیسے ابتدائی ناشرین کی کاوشوں کو بھی سراہا جنہوں نے اس علم کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اور پھر ہم نے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کی اس منظم کوشش کو دیکھا جس نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا۔ اور سب سے اہم بات ہم نے یہ سمجھی کہ اگرچہ اس کی تالیف میں کچھ تاریخی خامیاں موجود ہیں، لیکن امام کی رہنمائی کا اصل جوہر اور پیغام آج بھی اس میں پوری طرح محفوظ ہے۔ بالکل، جو اسے ایک لازوال علمی اور روحانی خزانہ بناتا ہے۔ صحیح۔ اور جاتی رہتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح امام نے اپنی رہنمائی کو مختلف جماعتوں کے فہم اور حالات کے مطابق ڈھالا، اس سے آج کے دور میں مذہبی یا پھر فلسفیانہ تعلیمات کی تشریح کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں اکثر تعلیمات کو ایک ہی یکساں متن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو سب کے لیے ہو۔ جی، کیا حقیقی رہنمائی ون سائز فٹس آل ہونی چاہیے یا اسے ہر فرد اور ہر گروہ کے مخصوص حالات اور فہم کے مطابق ڈلنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا اس کتاب کی اصل روح کو سمجھنے کے مترادف ہے۔